السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو کربلا کا دردناک اور تمام واقعہ سنانے جا رہے ہیں جو آج سے پہلے کسی نے نہیں سنایا۔ حضرت ذی النورین عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت سے فتنوں کا ایک غیر منتظم سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اس میں منافقین کی سازشیں بھولے بھالے مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کے واقعات پیش آتے ہیں۔ مسلمانوں کی آپس میں تلوار چلتی ہے۔ مسلمان بھی وہ جو غیر الخلاق بعد الانبیاء کہلانے کے مستحق ہیں۔ خلافت کا سلسلہ جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر پہنچتا ہے تو حکومت میں خلافت راشدہ کا وہ مثالی رنگ نہیں رہتا جو خلفائے راشدین کے حکومت میں حاصل تھا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ زمانہ سخت فتنے کا ہے، آپ اپنے بعد کے لیے کوئی ایسا انتظام کریں کہ مسلمانوں میں پھر تلوار نہ نکلے اور خلافت اسلامیہ پارا پارا ہونے سے بچ جائے۔ حالات یہاں تک کوئی نامعقول یا غیر شرعی بات بھی نہ تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کے بیٹے یزید کا نام بعد کی خلافت کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ کوفہ سے 40 مسلمان آتے ہیں یا بھیجے جاتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ سے اس کی درخواست کریں کہ آپ کے بعد آپ کے بیٹے یزید سے زیادہ کوئی قابل اور ملکی سیاست کا ماہر نظر نہیں آتا، اس کے لیے بیعت خلافت لی جاتی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو شروع میں کچھ تعامل بھی ہوتا ہے، اپنے مختصین سے مشورہ کرتے ہیں، ان میں اختلاف ہوتا ہے، کوئی موافقت کرتا ہے اور کوئی مخالفت۔ یزید کا فسق و فجور بھی اس وقت تک کھلا نہ تھا، بالآخر بیعت یزید کا قصد کر لیا جاتا ہے۔ شام و عراق میں معلوم نہیں کس طرح لوگوں نے یزید کے لیے بیعت کا چرچا کیا اور یہ شہرت دی کہ شام و عراق، کوفہ و بصرہ یزید کی بیعت پر متفق ہو گئے۔ اب حجاز کی طرف رخ کیا گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے امیر مکہ و مدینہ کو اس کام کے لیے مامور کیا گیا۔ مدینہ کا عامل مروان تھا، اس نے خطبہ دیا اور لوگوں سے یہ کہا کہ امیر المومنین معاویہ رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کی سنت کے مطابق یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بعد کے لیے یزید کی خلافت پر بیعت لی جائے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا یہ غلط ہے، یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کی سنت نہیں بلکہ کثرہ و کثیر کی سنت ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خلافت اپنی اولاد میں منتقل نہیں کی اور نہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کی اور نہ اپنے کنبہ و رشتہ دار میں۔ حجاز کے عام مسلمانوں کی نظریں اہل بیت پر لگی ہوئی تھی، خصوصاً حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر، جن کو بجا طور پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد بیعت خلافت سمجھتے تھے۔ وہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے کے منتظر تھے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ ان حضرات کے سامنے اول تو کتاب و سنت کا یہ اصول تھا کہ خلافت اسلامیہ خلافت نبوت ہے اور اس میں وراثت کا کچھ کام نہیں کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ ہو، بلکہ ضروری ہے کہ آزادانہ انتخاب سے خلیفہ کا تقرر کیا جائے۔ دوسری، ان کی نگاہ میں یزید کے ذاتی حالات بھی اس کی اجازت نہ دیتے تھے کہ یزید اس کو تمام ممالک اسلامیہ کا خلیفہ مان لیا جائے۔ ان حضرات نے اس تجویز کی مخالفت کی اور اس میں سے اکثر آخری دم تک مخالفت پر ہی رہے۔ اس حق گوئی اور حمایت حق کے نتیجے میں مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں دار الرسن اور کوفہ و کربلا میں قتل عام کے واقعات پیش آئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے خود 51 صدی میں حجاز کا سفر کیا، مدینہ طیبہ تشریف لائے، ان سب حضرات سے نرم گرم گفتگو ہوئی، سب نے کھلی طور پر مخالفت کی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے یہ کہا کہ شکایت ہے کہ یہ حضرات میری مخالفت کرتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کو نصیحت کی کہ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ ان پر جبر کرتے ہیں اور قتل کی دھمکی دیتے ہیں، آپ کو ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ غلط ہے، وہ حضرات میرے نزدیک واجب الاحترام ہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، لیکن بات یہ ہے کہ شام و عراق اور عام اسلامی شہروں کے باشندے یزید کی بیعت پر متفق ہو چکے ہیں، بیعت خلافت مکمل ہو چکی ہے، اب یہ چند حضرات مخالفت کر رہے ہیں، اب آپ ہی بتلائیے
کہ مسلمانوں کا کلمہ ایک شخص پر متفق ہو چکا ہے اور ایک بیعت مکمل ہو چکی ہے، کیا میں اس بیعت کو مکمل ہونے کے بعد توڑ دوں؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو آپ کی رائے ہے، آپ چاہیں تو توڑ سکتے ہیں، لیکن یہ کہتی ہوں کہ ان حضرات پر تشدد نہ کیا جائے، احترام اور رفق کے ساتھ اس سے گفتگو کی جائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے وعدہ کیا کہ میں ایسا ہی کروں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قیام مدینہ کے زمانے میں یہ محسوس کرتے تھے کہ ہمیں مجبور کیا جائے گا، اس لیے اپنے اہل و عیال کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ الرحمن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ مدینہ کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ یہاں اول حضرت عبداللہ بن عمر کو بلوایا اور فرمایا، اے ابن ام، تم مجھ سے کہا کرتے تھے کہ مجھے ایک رات ایسی گزارنا پسند نہیں جس میں میرا کوئی امیر نہ ہو۔ میں نے اس امر کے پیش نظر اپنے بات کے لیے یزید کی خلافت پر بیعت لے لی ہے کہ میرے بعد میرے مسلمانوں میں افراتفری نہ پھیلے۔ سب مسلمان اس پر متفق ہو گئے۔ تعجب ہے کہ آپ اختلاف کرتے ہیں۔ میں آپ کو متبع کرتا ہوں کہ مسلمانوں کی جمع شدہ نظم کو مخل نہ کریں اور فساد نہ پھیلائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی خلفاء تھے اور ان کی بھی اولاد تھی، آپ کا بیٹا کچھ ان کے بیٹوں سے بہتر نہیں ہے، مگر انہوں نے اپنے بیٹوں کے لیے وہ رائے قائم نہ کی جو آپ اپنے بیٹے کے لیے کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کو سامنے رکھا۔ آپ مجھے تقریر ملت سے ڈراتے ہیں، سو آپ یاد رکھیں کہ میں تفرقہ بین المسلمین کا سبب ہرگز نہ بنوں گا۔ میں مسلمانوں کا ایک فرد ہوں، اگر سب مسلمان کسی رائے پر پڑ گئے تو میں بھی ان میں شامل رہوں گا۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس معاملے میں گفتگو فرمائی۔ انہوں نے شدت سے انکار کیا کہ میں کبھی اس کو قبول نہیں کروں گا۔ پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر خطاب کیا، انہوں نے بھی ایسا ہی جواب دیا۔